چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے، آنکھوں میں مستقبل کے خواب لیے، ویل چیئر پر بیٹھی یہ ہے رحیم یار خان کی باہمت طالبہ کرن اشتیاق۔ دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے پیدائشی محروم طالبہ کا حوصلہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی کرن اشتیاق نے امتیازی نمبروں سے میٹرک پاس کیا۔ میٹرک کے بعد کرن اشتیاق کو تمغہ بہاولپور سے بھی نوازا گیا اور اب ایم اے انگلش کر کے عزم و ہمت کی نئی مثال قائم کر دی ہے۔ کرن اشتیاق نے مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، آنکھوں میں سی ایس ایس کرنے کا خواب سجائے کرن اشتیاق دن رات محنت کرتی جا رہی ہے۔ کمپیوٹر چلانا ہو یا موبائل پر کام کرنا، کرن یہ سب کام کمال مہارت سے کر لیتی ہے۔ کرن اشتیاق منہ میں قلم دبائے جب لکھتی ہے تو سب کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر کرن اشتیاق کا معذوری کے باوجود تعلیم جاری رکھنا قابل فخر ہے۔ آنکھوں میں سی ایس ایس کرنے کا خواب سجائے کرن اشتیاق نہ صرف ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہے بلکہ اپنے جیسے معذوروں کا سہارا بھی بننا چاہتی ہے۔ کیمرامین حمزہ ساجد کے ساتھ محمد شعبان رہی۔ یہ خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت کرن اشتیاق موجود ہیں۔ کرن، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے، اور ہم آپ کے حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کا جو حوصلہ ہے وہ ہم جیسے لوگوں سے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، جسم کے اعضاء بھی پورے ہیں، بٹ آپ بہت بلند حوصلہ رکھتی ہیں۔ ہمارے حوصلوں سے بلند آپ کے حوصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی حوصلہ ساری زندگی دے۔ سب سے پہلے تو جو آپ نے ماسٹرز کیا اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد، لیکن اپنی زندگی کی کہانی ہمیں سنائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گی۔ کرن، میں اور میرے ساتھ جو اس وقت میری آڈینس ہے، مجھے جو دیکھ رہے ہیں، ہمارا اس وقت شو دیکھ رہے ہیں، سب آپ کی لائف جرنی، آپ کی لائف پر سٹوری جو ہے وہ سننا چاہیں گے۔ کیسے زندگی کا آغاز ہوا؟ جب زندگی کا آغاز ہوا، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو والدین کو کیا کسی قسم کے کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسے جیسے آپ نے ہوش سنبھالا تو کیا تب بھی لوگوں نے آپ کو ہیوملیٹ کیا، تنگ کیا، آپ کا مذاق اڑایا؟ لائف سٹارٹ میرے پیدا ہونے کے بعد سے پہلے تو جو ہے ہاسپٹل والوں نے کہا کہ نہیں، بچی سے جو ہے نا ختم کروائیں، نہیں سروائیو نہیں کر پائے گی۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ انہوں نے جو ہے حوصلے سے کام کیا۔ بس اللہ پاک چاہتے تھے کہ میری جائے اور میری زندگی شروع ہوگی، اور اس کے بعد پھر جب میں نے سنبھالا تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا میری وجہ سے۔ وہ کسی کو دکھاتے نہیں تھے مجھے کہ ہماری بچی اس طرح کی ہے، اور لوگ آئیں اس کو دیکھیں اور اس کے بارے میں باتیں بنائیں۔ اور پھر جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے بھی تھوڑا سا فیل ہوتا تھا کہ لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب میں نے دوسری لڑکی کو دیکھا کہ وہ اسکول جاتی ہیں، پڑھتی ہیں میرے ساتھ والی، تو میں نے سوچا کہ نہیں، اگر میں اس طرح سے چھپ کر بیٹھی رہی، اپنے آپ کو پاتی رہی لوگوں سے، تو اس طرح میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ تو میں نے جو ہے بس اس طرح فیصلہ کیا کہ نہیں، میں نے پڑھنا ہے، اور میں نے ایڈمیشن لیا اور اس طرح سے اپنی لائف کو سٹارٹ کیا۔ اپنے منہ میں پین پکڑ کے اپنے منہ اور گردن کی مدد سے میں نے جو ہے نا وہ لکھنا سٹارٹ کیا۔ لوگ بہت کرتے تھے، کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، یہ بچی اس طرح کیوں پیدا، یہ زندگی میں کیا کرے گی، کیسے رہے گی۔ ان سب باتوں کو اگنور کر کے میں آگے بڑھتی گئی، اور میں نے اللہ پاک نے جو میرے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کر دی کہ میں اپنے منہ سے قلم پکڑ کے، اپنے گردن سے قلم پکڑ کے لکھنا سٹارٹ کیا۔ دیکھیں، آپ کے والدین آپ کو کسی کو دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ لوگ آپ کو تنگ نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، باتیں نہ بنائیں، لیکن آج آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کتنی باہمت ہیں، اور یہ داستان آپ ہمیں سنا بھی رہی ہیں۔ ہم یہاں پر ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی جسمانی پرابلم ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی مطلب کسی کے کوئی اسپیشل نیڈز ہیں، کوئی اسپیشل نیڈز کے ساتھ کوئی بھی انڈیویجول ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس تمام سفر میں آپ کے گھر والوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا، کیونکہ گھر والوں کی سپورٹ کے بغیر تو شاید آپ پڑھ ہی نہ پاتی، جو آج آپ نے ماسٹرز کیا ہے وہی نہ کر پاتی۔ تو گھر والوں کا کتنا تعاون شامل تھا؟ بالکل، میرے یہاں تک پہنچنے میں جو ہے سارا وہ ہے ہی میرے گھر والوں کا۔
میری پھپھو تھیں اور میری فیملی میں بس میں نے جن کو دیکھا وہ میرے بابا تھے اور میری پھپھو تھی میرے آس پاس اور میری دادی اماں تھی. انہوں نے ہی مجھے پالا ہے اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, ہوں. بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. ہر ایک ایک سٹیج پہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے ہمت دی ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ اگر اس نے ہمت کر لی ہے, یہ کرنا چاہتی ہے, تو ہم اس کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے ہر چیز میں مجھے سپورٹ کیا. میں نے جس چیز کے بارے میں بولا ہے, مجھے یہاں ایڈمیشن چاہیے, مجھے وہاں ایڈمیشن چاہیے, مجھے کالج میں ایڈمیشن دلوا دیں, مجھے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیں, یہاں تک کہ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیں. وہ کہتے تھے کہ بس ایک ہی بار مطلب پریشان ہوتے تھے کہ یونیورسٹی کالج جو ہے وہ ہمارے ایریا میں نہیں ہے, وہ سٹی میں ہے, اور ہماری بچی جو ہے وہ بغیر ہاتھوں اور پاؤں کے ہے, تو وہ کس طرح سے جائے گی مطلب. لیکن میں نے کہا تھا کہ نہیں, میں کروں گی, اور انہوں نے اس چیز میں کرن میرا کن ساتھ. مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا جب آپ نے پہلی دفعہ اسکول کا رخ کیا, اس کے بعد کالج اینڈ دین یونیورسٹی؟ سفر تو بہت طویل تھا, لیکن اس دوران کس قسم کے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, کس قسم کے لوگوں کا آپ سے ٹکراؤ ہوا اس دوران؟ کیونکہ آبویسلی آپ کے پاس نہ ہاتھ تھے نہ آپ کی ٹانگیں تھیں. لوگوں کا رویہ. بالکل بالکل بہت سارے چیلنجز آئے ہیں میرے سامنے, اور لوگوں کا رویہ بس کچھ اچھے بھی تھے اور کچھ جو ہے نا, میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں تمہیں گھر بیٹھ جانا چاہیے, تم نہیں کر سکتی. اور کچھ لوگ ایسے بھی آتے تھے کہ مجھے دیکھ کے کہتے تھے کہ آپ جیسی بچی باہر نکلی ہے تو اور بھی بہت سارے لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اچھے بھی لوگ ہیں اور کچھ ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں. دیکھیں کرن, ہم جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے, جسمانی طور پر ہم مکمل ہیں الحمدللہ, لیکن ہم بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ناشکری کا کلمہ ادا کر دیتے ہیں. ہم شکر گزار نہیں ہوتے اپنے رب کے, اور ہم موٹیویشن نہیں لیتے مختلف چیزوں سے. لیکن آپ جیسے لوگ رول ماڈلز بھی ہیں, موٹیویشن بھی ہیں. لیکن جب آپ کی زندگی میں اتنے چیلنجز تھے, آپ نا آبویسلی جب آپ کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ہیں, بازو نہیں ہے, تو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے اپنی ہمت کیسے باندھی؟ آپ نے موٹیویشن کہاں سے لی؟ آپ کے لیے موٹیویشن کون تھا؟ کس کو آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ نہیں بھائی میں کچھ کر سکتی ہوں, یہ میری معذوری نہیں, یہ میری اسٹرینتھ ہے؟ نہیں, موٹیویشن جو ہے نا, میں اگر کہوں تو میں نے موٹیویشن دی ہے. اس ٹائم میرے سامنے ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کے میں کہتی کہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے خود ہمت کو کہاں خود سے آئی پھر؟ موٹیویٹ کیا. کیسے آئی, کہاں سے آئی؟ میں نے اپنے آپ کو ہمت دی, بلکہ شاید لوگوں کی باتوں نے مجھے ہمت دی. لوگ جب کہتے تھے نا یہ, اور اکثر لوگ مجھے دیکھ کے کہتے تھے کہ جو ہے ہمیں اس کو دیکھ کے ترس آتا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے نا مجھے دیتی تھی. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو بات لوگوں کی مطلب جو کامیابی ہمیں دوسروں کی باتوں سے, جو دکھ جو ایک محسوس کرتے ہیں, اس کو محسوس کرنے کے بعد جو ہم خود کو موٹیویٹ کرتے ہیں نا, وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا. اور میں نے اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کیا, ہمت بھی میں نے اپنے آپ کو خود ہی دی.